السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج پاکستان عوامی تحریک USA کے بینر کے نیچے جمع ہوئے ہیں۔ ہم یہاں پر UNO کی بلڈنگ کے سامنے ہیں۔ یہ سارے پاکستانی اس احتجاج کے سلسلے میں آئے ہیں کہ جو نواز شریف اور شہباز شریف نے منہاج القرآن میں ان کے کارکنوں کو مرڈر کیا ہے اور ڈیموکریسی کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور عورتوں پر پولیس نے ایم کر کے سینوں پر گولیاں ماری ہیں اور شہید کیا ہے، اور بچوں کے سینوں میں گولیاں اتاری ہیں، بارش نمازیوں کو بلڈنگ سے نکال کر انہیں زمین پر گھسیٹا گیا ہے، اور اسی طریقے سے MQM کی آصفہ طاہر MNA کو ٹارگیٹ قلعے کے ذریعے مروایا گیا ہے۔ ہم سب اس بروٹیلٹی کے احتجاج کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یہ انسانیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں کہ زخمیوں کو ہسپتال لے جا کر علاج کرانے کی بجائے انہیں پولیس میں جا کر قید کر دیا، اور وہاں بھی بروٹیلٹی جاری رکھی گئی۔ پھر منہاج القرآن کے سینٹر کی چھتوں پر چڑھ کر کمروں میں گولیاں ماری گئیں تاکہ جہاں پر وہ موجود ہوں وہ شہید ہو جائیں۔ میں طاہر القادری صاحب کے دھرنے یا موومنٹ یا انقلاب کی فلسفی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کرپٹ گورنمنٹ ہے، جو غلط طریقے سے چوری کر کے الیکشن کو چوری کر کے آئے ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے، اور ایک صحیح الیکشن کمیشن جو دیانتدار ہے اسے قائم کر کے 62-63 کے ساتھ دوبارہ الیکشن کرایا جائے، اور ملک میں سارے ملک کے ساری سیاسی غیر سیاسی جماعتوں اور انڈیویجول جو لوگ ہیں ان کو ایک صحیح شفاف الیکشن کا موقع دیا جائے تاکہ اس ملک میں ایک صحیح جمہوریت چل سکے۔ یہ جو کرپشن جمہوریت کے نام پر آ کر کرتے ہیں سیاستدان، اس کا بالکل ایک بار خاتمہ ہو جائے۔ آپ سب پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ آپ طاہر القادری صاحب کے پیچھے آئیے۔ ایسے لوگ طاہر القادری جیسے صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کوئی انسان آیا ہے جس نے گورنمنٹ کو، کرپٹ گورنمنٹوں کو للکارا ہے۔ یہ شاید آئندہ آپ کو موقع نہ ملے۔ نہ ہمیں ضرورت ہے اس انقلاب کی، نہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو انقلاب کی ضرورت ہے۔ یہ پاکستان کے غریب عوام ان کے لیے ہے، یہ ان کے لیے موقع ہے باہر نکلیے، اور جب قادری صاحب ڈیٹ دیں تو اس میں آپ شامل ہوں، اور شہباز شریف اور نواز شریف کی گورنمنٹ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فی الفور جو ہیں وہ مستعفی ہو جائیں، چونکہ پاکستان میں انہوں نے بادشاہت قائم کر دی ہے، ڈکٹیٹرشپ قائم کر دی ہے، اور افواج پاکستان کی وہ رسپیکٹ نہیں کرتے، حالانکہ وہ ہماری آزادی کے لیے جانوں کا نظریہ پیش کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، وَفِي مَقَامٍ آخَرٍ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، صدق اللہ العظیم۔ ہم آج کے اس احتجاج کا باقاعدہ آغاز اللہ پاک کی مقدس آیات سے کرتے ہیں،
میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے نیو یارک کے مشہور و معروف اسلامک سینٹر کے امام و خطیب جناب مولانا قاری محمد یونس قادری صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. صدق الله العظيم. آج کا یہ احتجاجی مظاہرہ جو پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے کیا جا رہا ہے، اس وقت پوری دنیا اس بربریت سے اور دہشت سے واقف ہو چکی ہے جو ماڈل ٹاؤن سانحہ کے نام سے مشہور ہوا ہے. پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن کے ہیڈ کوارٹرز پر جو باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ اور وفاقی اور صوبائی حکومت کی اجازت کے ساتھ یہ بربریت اور یہ قتل عام جو پاکستان کے معصوم شہریوں کا اور پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان کا کیا گیا، ہم یہاں مل کر باقاعدہ احتجاج کر رہے ہیں اور مذمت کر رہے ہیں. پاکستان پاکستان پاکستان. علامہ ڈاکٹر طاہر القادری، علامہ ڈاکٹر طاہر القادری، علامہ ڈاکٹر طاہر القادری. شہباز شریف، نواز شریف، شہباز شریف، نواز شریف، شہباز شریف، نواز شریف. عوامی پاکستان عوامی تحریک USA بینر کے تحت ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ لاہور میں جو موجودہ گورنمنٹ شہباز شریف کی ڈائریکشن کے اندر جو بربریت شو کی گئی ہے اس کے احتجاج کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں. جو کچھ ہوا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں. جو بربریت کا مظاہرہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اور پنجاب پولیس کی طرف سے کیا گیا ہے، وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف کی نگرانی اور میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان کی زیر سرپرستی، اس کی مذمت کرنے کے لیے انقلاب جو شروع ہوا ہے یہ انشاءاللہ کبھی نہ ختم ہونے والا انقلاب ہے، اور یہ اس وقت ختم ہوگا جب یہ سب حکمران دہشت گرد لٹیرے جو اپنے جن کے پیٹ پاکستانی عوام کی لوٹی ہوئی پاکستانی عوام سے لوٹی دولت سے بھرے پڑے ہیں، جب تک یہ استعفے نہیں دیتے تب تک یہ تحریک ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. پاکستان پاکستان پاکستان. علامہ طاہر القادری، پنجاب حکومت، نواز شریف شہباز شریف استعفے دو نواز شریف شہباز شریف نواز شریف شہباز شریف. قاتلو جواب دو، قاتلو جواب دو، قاتلو جواب دو، قاتلو جواب دو. یہ بازو کس کے؟ یہ بازو کس کے؟ یہ بیٹے کس کے؟ یہ بیٹیاں کس کی؟ یہ بیٹے کس کے؟ انقلاب 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 انقلاب. قاتلو جواب دو، قاتلو جواب دو، قاتلو جواب دو. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bring justice back to Pakistan, to
to Afghanistan, to Iraq, to Egypt, to the world entirely. 99% لوگ کرپٹ ہیں. اگر آئین کی 62-63 کو لاگو کیا جائے تو ان میں کوئی بھی آدمی اس میں اسمبلی میں نہیں آ سکتا. یہی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا خون چوستے ہیں, جو ان لوگوں سے سیٹیں خریدتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر سارا پیسہ باہر کے ملکوں میں شفٹ کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرا حکمران آتا ہے, یہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن نواز شریف کی گورنمنٹ کو اب خطرہ ہے طاہر القادری صاحب سے کہ اگر یہ آدمی آ گیا, انقلاب لے آیا تو ہماری خیر نہیں ہے. علامہ صاحب نے کیا کہا ہے, عروج آدمی خاکی سے انجم سامے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. آخر میں یہ شعر کہہ کر ختم کروں گا. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. زندگی اپنی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم, بجھ تو جاؤں گا صبح تو کر جاؤں گا. ساتھیوں, جو داستان آج ان ظالموں نے رقم کی ہے تحریک منہاج القرآن پہ, یہ جو سارا داستان پاکستان کا, چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے پاکستان سے باہر ہے, ہر دل افسردہ ہے اس داستان پہ. اور یہ جو ظالم لوگ آج ہمارے حکمران ہیں, انہوں نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا. ان کو شرم آنی چاہیے تھی. راتوں رات کے آدھی رات کو جا کے جو شب خون انہوں نے تحریک منہاج القرآن پہ مارا ہے, یہ قوم اتنی جلدی سے ان کو بھولے گی نہیں. We are demanding for their recognition, and this was the sad occasion. Now the concern is that our leader, Hazrat Shaykh al-Islam, Allama Tahir al-Qadri's life is in danger. Assalamu alaikum. I condemn brutal murders of innocent Pakistani people in Lahore as a Pakistani American. سیاسی گلو بٹ نواز شریف شہباز شریف, سیاسی گلو بٹ نواز شریف شہباز شریف, سیاسی گلو بٹ نواز شریف شہباز شریف, سیاسی گلو بٹ نواز شریف شہباز شریف. ظالموں جواب دو, خون کا انصاف دو, قاتلو جواب دو, خون کا انصاف دو, قاتلو جواب دو, خون کا انصاف دو. گلو بٹ سیاست نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. گلو بٹ سیاست نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. گلو بٹ سیاست نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. پاکستان عوامی تحریک کے میڈیا کوآرڈینیٹر ارشد خان صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. رات کو 2:30 بجے مسلح پولیس کے دہشت گرد بیریئر ہٹانے کے بہانے منہاج القرآن کے سینٹر اور ڈاکٹر طاہر القادری کے گھر پر جس انداز میں پہنچے اور انہوں نے جو کچھ کرنا شروع کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے. کیا یہ حکومت کی سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی؟ اس بات میں کوئی شک نہیں, کیونکہ پاکستان کی پولیس کبھی بھی بغیر کسی اعلیٰ افسر کے, اعلیٰ وزیر کے, جو جب تک معاملات ہائی پوزیشن کے لوگوں سے احکامات نہیں آتے, گولی چلانے کی مجاز نہیں ہے. اس میں براہ راست یہ معاملہ جو طے کیا گیا, یہ پرائم منسٹر لیول سے لے کے پرائم منسٹر اور وزیر قانون سے ہوتا ہوا, بیوروکریسی سے ہوتا ہوا, یہ پولیس کے اعلیٰ افسروں تک گیا, اور یہ احکامات اسی طریقے سے لائے گئے جو کہ وہاں سے آرڈر تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی اس بربریت میں, پاکستان کی اس مسلح پولیس کی بربریت میں قانون نافذ کرنے والوں کے اداروں کے علاوہ وہاں پر وزیر قانون اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے ساتھ اس کی جو ٹیم کا ٹولہ ہے, جس میں بہت سارے نام آپ کو معلوم ہے, پرویز رشید, نثار چودھری اور خواجگان, یہ سارے کے سارے شامل ہیں. آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ طاہر القادری کے گھر پر یہ جو حملہ کیا گیا ہے اور یہ 69 لوگوں کو جو مارا پیٹا گیا ہے, اس کی واحد اور واحد وجہ علامہ طاہر القادری کے پاکستان آمد کے موقع پر ان کو ڈرانا, ان کے ورکروں کو ڈرانے کے علاوہ کچھ نہیں تھی. یہ لوگ چاہتے تھے ایک تیر سے 2 شکار کریں. ایک طرف تو علامہ طاہر القادری کی عوامی تحریک کے لوگوں کو مارے اور کچھ لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ ختم کر دیا جائے اور کہا جائے کہ جناب یہ لوگ کرائم میں ملوث ہیں, ان کے پاس اسلحہ تھا. حالانکہ اگر اسلحہ ہوتا تو آپ کو معلوم ہے جو انہوں نے کہا کہ اسلحہ تھا, تو اسلحہ ہوتا تو پولیس والوں پر اسلحہ چلتا.
पुलिस वालों पे वो असला इस्तेमाल किया जाता, उनको गोलियां मारी जाती, वहां से तो कोई असला, कुछ असला नहीं था। ये सारा झूठ का झूठ है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के कुछ शहरों से, मुल्तान और 2 और शहरों से कोई तकरीबन 35 वेपन खरीदे गए हैं, जो कि शेखुपुरा से 45 वेपन्स खरीदे गए, और ये वो वेपन्स हैं जो मिनाजुल कुरान के या अल्लामा ताहिरुल कादरी के घर पर उन्होंने शो करने के लिए खरीदे गए। इसके अलावा जो लाशें गिराई गई वो लाशें 2, 4, 6 नहीं थी, 8, 10 का तो उस वक्त वाक़या था। लाशें गायब हो चुकी हैं। जब इन लोगों को मारा गया तो वहाँ पर लाशों को उठाने वाला कोई नहीं था। ख़वातीन की लाशें वहाँ पड़ी हुई थी, कोई उठाने वाला नहीं था। रेस्क्यू के ज़रिए पुलिस ने उन लाशों को वहाँ से उठाया और उसके बाद वो लाशें हॉस्पिटल नहीं पहुँची। वो कहाँ गई? इत्तलात के मुताबिक कुछ कब्रें लाहौर के शहर में नई फ्रेश कब्रें, नामालूम कब्रें जो है वो सामने आई हैं, जिनको हम उनकी ताकत देख लेंगे कि वो कितने ताकतवर हैं, और ये वक्त बताएगा कि अल्लामा ताहिरुल कादरी के पहुंचने के बाद वहाँ पर क्या होता है, कौन सा इंकलाब आता है। ये वही इंकलाब आएगा जिसका ताहिरुल कादरी कई महीनों से, कई सालों से बाकायदा ऐलान कर रहे हैं। आज मैं वाज़ेह तौर पे ये ऐलान करता हूँ कि यहाँ से मुकामी पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोग, मिनाजुल कुरान के लोग, मुस्लिम लीग काफ के लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, उन लोगों को तमाम लोग, हम लोग मिलके इस जद्दोजहद में यहाँ से अपना हिस्सा डालेंगे अमेरिका से, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इंकलाब लाकर इन बर्बरियत करने वाले दरिंदों से पाकिस्तान को निजात दिलाएंगे, और ये इंशाअल्लाह ताला होकर रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।